ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ موت دے، اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مکمل دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. اب اللہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس سے راضی ہوں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اس سے ناراض ہوں گے. دین میں کمی بیشی نہیں ہوگی، نہ ایک نقطہ بڑھے گا نہ ایک نقطہ گھٹے گا. اور جو دین میں گھٹانے کی اور بڑھانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے اور رسوا کریں گے. دین مکمل ہو گیا. جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ کامیاب کریں گے. شہر کا رہنے والا ہے، زندگی میں دین ہے، کامیاب ہے. دیہات کا رہنے والا ہے، زندگی میں دین ہے، کامیاب ہے. اجمی ہے، زندگی میں دین ہے، کامیاب ہے. عرب کا ہے، صحابہ کی نسل کا، اس کی زندگی میں دین ہے، کامیاب ہے. عرب کا ہے، صحابہ کی نسل کا ہے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ ناکام ہے. آپ کو تعجب ہوگا، صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، 6 صحیح کتابیں حدیث کی 6 صحیح کتابیں، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. وہ حدیث کی 6 کتابوں کے مصنف اجمی ہیں، کوئی عربی نہیں ہے. حدیث کی 6 کتابوں کے مصنف اجمی ہیں، باہر کے ہیں، عرب کے نہیں ہیں، اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. تو جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے. دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بننے سے پہلے، حضرت عمر بن عبدالعزیز حکومت سنبھالنے سے پہلے اور بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دین نہیں تھا. روزانہ نئے نئے کپڑے پہنتے تھے. صبح ایک جوڑ، دوپہر ایک جوڑ، شام ایک جوڑ. عطر مہنگا لگاتے تھے. جب ان کی زندگی میں دین نہیں تھا اور دور بھاگتے تھے، نمازیوں سے، دیندار لوگوں سے دور بھاگتے تھے. اور جب ان کی زندگی میں دین آیا تو زندگیاں بدلی ان کی، اور عجیب زندگی بدلی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. آپ ان کی تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے انقلاب برپا کیا ان کی زندگی میں. اور کیسا انقلاب آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں. ایک مرتبہ ایک کپڑا بیچنے والا آیا اور اس کپڑا بیچنے والے نے کہا یہ کپڑا ہے، آپ اسے خریدیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نوکرانی سے کہا یہ تو مہنگا کپڑا ہے، میں اسے نہیں خرید سکتا. نوکرانی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک زمانہ وہ تھا ایسے کپڑے تو آپ کے غلام نہیں پہنتے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں آپ یہ کپڑا مہنگا ہے، میں اسے نہیں خرید سکتا. تو کہا پگلی وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. یہ تبدیلی والا دور ہے، بدلاؤ والا دور ہے، انقلاب والا دور ہے. وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ملک عراق سے چل کے ایک عورت آئی، ایک بڑھیا آئی، ملک کے عراق سے چل کے آئی۔ لوگوں سے پوچھا میں عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتی ہوں اور ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور عمر بن عبدالعزیز کے پاس مجھے لے چلو۔ تو لوگوں نے کہا ہمارے بادشاہ سے تم ملنا چاہتی ہو اور بادشاہ کے پاس جانا چاہتی ہو، تو یہ فلاں جھوپڑی ہمارے بادشاہ کی ہے، اس کے پاس جاؤ، یہیں تمہیں عمر بن عبدالعزیز ملیں گے۔ 7 بر اعظموں کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز، کتنے بر اعظموں کے؟ 7 بر اعظموں کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز۔ لوگوں نے کہا یہ جھوپڑا ہے ان کا، اور گئے جھوپڑے میں گئے، دروازہ بجایا اس عورت نے، اندر سے ایک عورت نے دروازہ کھولا، وہ عورت کوئی اور نہیں تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اس بڑھیا سے پوچھا بھئی کیوں آئی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا تو تو لونڈی ہے، باندھی ہے، گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتی، جا ملکہ کو بلا، ملکہ کو، مالکن کو بلا، بادشاہ کی بیوی کو بلا، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے مسکرا کے کہا آپ اندر تو آؤ، آپ کو گھر کی ملکہ بھی ملے گی اور بادشاہ کی بیوی بھی ملے گی۔ وہ بڑھیا اندر آئی، اس نے پوچھا نوکرانی ہے تم، ملکہ کہاں ہے؟ کہا کچھ دیر میں ملکہ سے ملاقات ہو جائے گی، پہلے تم بادشاہ سے تو مل لو، عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات تو کر لو۔ کچھ دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے۔ آپ دیکھیے بدلاؤ کیسے آ گیا ان کی زندگی میں۔ گھر میں آئے، گھر کے سامنے ایک کنواں تھا، چھوٹا سا کنواں، اس کنویں سے خود پانی کھینچنے لگے اور پانی کھینچ کے مشکیزوں میں پانی ڈالنے لگے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بار بار اپنی بیوی کو دیکھتے اور مسکراتے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکراتی۔ حدیث میں ہے بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکرائے، شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، ان دونوں کو دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، بیوی دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ تو اس آنے والی عراق سے آنے والی عورت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ گھر کے نوکر سے بے پردہ ہو رہی تو؟ اسے نہیں معلوم یہ بادشاہ ہیں، وہ سمجھ رہی نوکر آیا گھر میں، ابھی بادشاہ نہیں آئے۔ تو کہنے لگی گھر کے نوکر سے تم بے حیائی کے کام کرتی ہو، پردہ کرو، جاؤ اندر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے اور ایک کونے میں بیٹھے، بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی نے کہا یہ عراق سے آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اسے اندر بھیجو۔ وہ اندر آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹھو۔ وہ عورت بیٹھ کے کہنے لگی تو تو نوکر ہے، تیرے سامنے میں کیوں بیٹھوں گی؟ تو خادم ہے گھر کا، پانی کھینچنے والا، جب بادشاہ آئیں گے عمر بن عبدالعزیز میں ان سے بات کروں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرا کے کہنے لگے میں ہی عمر بن عبدالعزیز ہوں، بتاؤ عراق سے کیوں آئی ہو؟ تو وہ عورت حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی ہائے، اس گھر میں میں اپنی مراد لے کے آئی ہوں، اور اس گھر میں میں سوال کرنے کے لیے آئی ہوں، اور اس گھر میں مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ گھر کی حالت تو دیکھو، نوکر جیسی حالت ہے تمہاری، بچھانے کے لیے چٹائی نہیں ہے، گھر میں تم خود کام کر رہے ہو، تمہارے گھر میں نوکر نہیں ہے، اور ان گھر والوں کے پاس میں عراق سے چل کے آئی، مانگنے کے لیے آئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کے فرمایا تم جیسوں کو دیتے دیتے اس گھر کی حالت ہوگی، تم جیسے لوگوں پہ لٹاتے لٹاتے اور خرچ کرتے کرتے ان گھر والوں کی ایسی حالت ہوگی۔ وہ نہیں، تم جیسوں پہ خرچ کرتے کرتے ان گھر والوں کی ایسی حالت ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ بڑھیا کہنے لگی یہ تمہارے گھر میں جو نوکرانی ہے وہ انتہائی غلیظ ہے اور بے حیا ہے، اور تم جب پانی کھینچ رہے تھے تو تمہاری نوکرانی تمہیں دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا وہ نوکرانی نہیں ہے، میری بیوی ہے، فاطمہ ان کا نام ہے، ملکہ ہے، اس ملک کی ملکہ، خاتون اول ہے۔ تو وہ اور حیرت میں آ گئی، کہنے لگی میں جو مانگوں گی آپ دیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نہیں دیتا، اللہ دیتے ہیں، مخلوق کچھ نہیں دیتی، مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے، خالق دیتا ہے، اللہ دیتا ہے،
اور اللہ کے پاس سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا میں عراق سے آئی ہوں اور میں بیوہ ہوں اور میری 5 بچیاں ہیں۔ کیا کہنے لگی؟ میں عراق سے چل کے آئی ہوں، 5 بچیاں ہیں میری، بیوہ ہوں، میری بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ آپ میرے لیے کچھ دے دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا نام بتاؤ اپنی بچیوں کا، اور کاغذ لیا، قلم لیا، دوات لیا اور اپنی اس کی بچی کا نام لکھا، پہلی بچی کا، اور نام لکھنے کے بعد کہا یہ دیکھو تمہاری پہلی بچی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وظیفہ جاری کیا ہے، ذریعہ عمر بن عبدالعزیز کو بنایا ہے، میں ذریعہ بنا ہوں، وظیفہ تو اللہ دیں گے اور اللہ نے جاری کیا ہے، اور تمہاری بچی کے لیے 1000 درہم لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ عورت خوش ہوئی، کہنے لگی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پھر دوسری بچی کا نام پوچھا، پھر اس کا وظیفہ لکھا، پھر تیسری بچی کا نام پوچھا، اس کا وظیفہ لکھا۔ تو وہ عورت ہر بچی کے جواب میں کہتی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 5ویں بچی کا نام پوچھا اور وظیفہ لکھنا چاہتے تھے، اور جب وظیفہ لکھا تو اس عورت نے کہا آپ کا شکریہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 4تھی بچی کا وظیفہ مٹا دیا اور کہا جب تک تم اللہ کی تعریف کرتی تھی ہم وظیفہ لکھتے تھے، اور جب تم نے ہماری تعریف کیا اب یہ 4تھی بچی کا وظیفہ یہاں سے جاری نہیں ہوگا، باقی 4 بچیوں کو کہو کہ وہ ان کا وظیفہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا یہ 4تھی بچی کو وظیفہ دے دیں۔ جب وہ عورت گئی عراق میں اور عراق کے والی کے پاس لے کے پہنچی وظیفے کی چٹھی، عراق کے مالک کی ہچکیاں بن گئی، پوچھا کیا ہوا، کیا میری بچیوں کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا؟ تو عراق کے والی نے کہا وظیفہ تو جاری ہوگا مگر سنو عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کو پیارے ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے اور ان کا انتقال ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو ان کے سالے لاش کے پاس آئے، اپنی بہن فاطمہ سے کہنے لگے بہن بھائی کے کپڑے تو بدلو، کتنے کپڑے میلے ہیں اور کتنے پیوند ہیں، یہ بادشاہ ہیں، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کے جنازے کو، کیا کہیں گے، ان کے کپڑے تو بدلو۔ تو ان کی بیوی رو کے کہنے لگی 3 مہینے سے اسی کپڑوں میں ہے، 3 مہینے گزر گئے، وقت کا بادشاہ اسی کپڑوں میں زندگی گزار۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں ہیں، حضرت ابو بکر بیماری میں ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بیماری آخری بیماری ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اماں جان حضرت عائشہ ملنے کے لیے آئی، ہم سب کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ ملنے کے لیے آئی۔ حضرت عائشہ نیا کپڑا لے کے آئی، کفن کا کپڑا، نیا کپڑا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا تو پوچھا عائشہ یہ کپڑا کہاں سے اور یہ کپڑا کس لیے لائی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ابا جان آپ کا آخری وقت ہے، یہ کپڑا میں آپ کے کفن کے لیے لائی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر کی چیخ نکل گئی، فرمایا مدینے میں کتنے بچے کتنے عورتیں بیوہ ہیں اور کتنے بچے یتیم ہیں، عائشہ اگر میں نیا کپڑا پہن کے اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر کہا عائشہ اللہ کے پاس کفن نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے پاس تو اعمال دیکھے جاتے۔ پھر کہا عائشہ ہاتھ آگے بڑھاؤ اور وعدہ کرو یہ کپڑا تم کسی بیوہ کو دو گے وہ اس کو دوپٹہ بنا لے گی، یا کسی یتیم کو دو گے اور وہ یتیم اپنا کپڑا بنا لے گا، میں ابو بکر نئے کپڑے میں دنیا سے نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ابا جان ہم آپ کو اسی کپڑے میں کفنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے اماں جان حضرت عائشہ سے کہا عائشہ یہ بتاؤ زمین و زمان کے نبی، جہانوں کے نبی، امام الانبیاء تمہارے گود میں اللہ کے پاس چلے گئے، رفیق اعلیٰ میں چلے گئے، تمہارے گود میں حضور نے دم توڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے جو ملا وہ دنیا کی کسی عورت کو نہیں ملا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے جو دیا وہ دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیا، یہاں تک کہ ازواج المطہرات کو بھی نہیں دیا، امت کی اور ماؤں کو بھی نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری جو خصوصیت ہے وہ دنیا کی کسی عورت کی خصوصیت نہیں ہے۔ فرماتی ہیں میں کنواری حضور سے بیاہی گئی، کنواری تھی میں، میرا نکاح رسول اللہ سے ہوا،
باقی حضور نے جن جن عورتوں سے نکاح کیا یا تو وہ مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی، اور میں صرف اکیلی عورت کماری تھی جو حضور کے نکاح میں آئی۔ پھر اماں جان حضرت عائشہ نے فرمایا میری دوسری خصوصیت یہ ہے، جب مجھ پہ تہمت لگی، حضرت عائشہ پہ تہمت لگی اور پورے مدینے میں بازار گرم رہا 1 مہینے تک، فرمایا یوسف پہ تہمت لگی تھی، گود کے بچے نے گواہی دیا تھا، چھوٹے بچے نے گواہی دیا تھا، اور مریم پہ تہمت لگی تو ان کے گود کے بچے نے گواہی دیا، مجھ پہ تہمت لگی خود اللہ نے گواہی دیا۔ قرآن میں 2 رکوع میرے شان میں نازل ہوئے۔ پھر فرمایا میری تیسری خصوصیت یہ ہے، حضور میرے گود میں دم توڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، میں حضور کا سر میرے گود میں تھا اور حضور اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر فرمایا میری چوتھی خصوصیت یہ ہے حضور کا روزہ میرے حجرے میں بنا، حضور میرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا 5ویں خصوصیت یہ ہے، حضور کے منہ مبارک میں آخری جو چیز پہنچی وہ میرا لعاب تھا۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے منہ مبارک میں جو آخری چیز پہنچی وہ میرا لعاب تھا، آخری وقت میں حضور کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب مل گیا تھا۔ اور خود بیان کرتی ہیں جب حضور کا آخری وقت تھا، میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے میرے پاس، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور نے اشارہ کیا، کہا عائشہ مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے مسواک لیا، دیکھا مسواک سخت تھی تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں دبایا اور وہ مسواک نرم کیا، اور اس مسواک میں حضرت عائشہ کا تھوک لگا اور وہ تھوک نبی کے منہ میں چلا گیا۔ فرماتی ہے میری خصوصیت ہے، کسی کی خصوصیت نہیں ہے، آخری وقت میں حضور کے منہ مبارک میں میرا لعاب پہنچا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر نے کہا بیٹا جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو سچ سچ بتاؤ حضور کے کپڑوں میں کتنے پیوند تھے؟ اماں جان حضرت عائشہ رو پڑی، کہنے لگی جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے کپڑوں میں 12 پیوند لگے تھے۔ جن کپڑوں میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند لگے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا پھر میں نئے کپڑے کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں، میں کپڑا نہیں پہن سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا زندگی میں دین آئے گا اللہ کامیاب کریں گے، اور زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے۔ لوگ بادشاہ بنے، ان کی زندگیوں میں دین آیا، وہ کیسے کامیاب دنیا سے چلے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی تھی، بیعت کا سلسلہ تھا حضرت خواجہ اجمیری سے۔ جب انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے ایک آدمی کو بلایا اور بلا کے کہا میری وصیت لکھو۔ بہت ساری وصیتیں لکھوائی، اس میں کہا میری وصیت لکھو، میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا جس آدمی میں 5 چیزیں پائی جائیں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ جس آدمی میں 5 چیزیں پائی جائیں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ پھر کاتب نے لکھا، کہا لکھو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، بالغ ہونے سے لے کے موت تک اس کی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ پھر کہا لکھو جس کی زندگی میں بالغ ہونے سے لے کے موت تک، بالغ ہونے سے لے کے زندگی تک میری نماز جنازہ پڑھانے تک اس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ پھر کہا تیسری شرط لکھو جس نے بالغ ہونے سے لے کے میری نماز جنازہ پڑھانے تک کبھی بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو، یعنی بغیر وضو کے زندگی نہ گزارا ہو۔ جو آدمی ہمیشہ وضو سے رہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آتی، حضور نے فرمایا جو آدمی ہمیشہ وضو سے رہتا اس کی زندگی میں برکت آتی۔ کہا بغیر وضو کے اس نے کبھی آسمان نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا لکھو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی اثر و عشاء کی سنت نہ چھوٹی ہو، اور کہا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس نے بالغ ہونے سے لے کے اب تک اس نے غیر محرم پہ اس کی کبھی نظر نہ پڑی ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔
کاتب نے وصیت لکھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ کو پیارے ہو گئے، لوگ جمع ہوئے آپ کے جنازے میں، وصیت لکھنے والے نے وصیت پڑھا اور یوں کہا جس کی زندگی میں یہ چیزیں ہوگی، شرطیں ہوگی، کنڈیشنز ہوگی، وہ آگے آئے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ جم غفیر تھا، مورخین نے لکھا ہے 15,000 تو محدث تھے ان کے جنازے میں، 15,000 محدث تھے اور 50,000 حافظ تھے ان کے جنازے میں، 15,000 محدث اور 50,000 حافظ قرآن تھے ان کے جنازے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، خط و کتابت کا زمانہ نہیں تھا، مہینوں لگ جاتے تھے خط پہنچتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنے لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے، لاکھوں کا مجموعہ تھا۔ وصیت پڑھنے والے نے وصیت پڑھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، ظہر کی نماز قضا ہونے کو ہے، کوئی محدث آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی عالم آگے نہیں بڑھ رہا، کسی نہ کسی کی نماز چھوٹی، تہجد چھوٹی، کسی نہ کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹی، کسی نہ کسی کی عصر و عشاء کی سنتیں چھوٹی، کسی کے تو نظر نامحرم پہ پڑی، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اور یہ امید ہونے لگی لوگوں کو کہ کسی میں یہ شرطیں پائی نہیں جائیں گی اور وہ آدمی نماز جنازہ پڑھا دے گا۔ بہت دیر ہو گئی تو مجمع سے ایک آدمی آگے بڑھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے خواجہ قطب الدین بختیاری کا کفن کھولا اور چہرے کو دیکھا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور دیکھ کے کہا، خواجہ قطب الدین تمہارا کیا گیا میرا راز فاش کر کے، تم نے کیوں میرا راز فاش کیا؟ اور پھر اس آدمی نے آگے بڑھا اور لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، میں ہوں جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، میں نے کبھی اپنی زندگی میں نامحرم کو نہیں دیکھا، میری عصر و عشاء کی سنت نہیں چھوٹی، بغیر وضو کے کبھی میں نے آسمان کو نہیں دیکھا۔ پھر وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھا دیا۔ نماز کے بعد لوگوں کو تجسس ہوا، دیکھیں یہ کون آدمی ہے جس میں اتنی کنڈیشن اور شرطیں پائی گئی۔ جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو حیرت ہوئی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ سلطان التمش وقت کا بادشاہ تھا، بادشاہت پہ ہے، تخت پہ ہے، اور اس کی زندگی میں تہجد نہیں چھوٹی۔ تو جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اسے ناکام کریں گے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین جھبا پہننے کا نام ہے؟ دین صرف داڑھی رکھنے کا نام دین ہے؟ امامہ پہننے کا نام دین ہے؟ دستی اور شایا پہننے کا نام دین ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی دین ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ بیٹھی تھی، حضور کی نظر اٹھی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا۔ لوگ دیکھنے لگے تو ایک صحابی آئے، غریب صحابی، ضعیف صحابی، بوڑھے صحابی، ان کے ہاتھ میں جوتیاں تھیں۔ لوگوں نے دیکھا ایک صحابی آئے بیٹھے، حضور نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آئے گا، وہ صحابی آئے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی، پھر حضور نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا، پھر وہ کل والے صحابی آئے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا، پھر وہی صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، کیا نام؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے بہت عبادت گزار تھے، پوری رات نفل پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے گھنٹے میں؟ 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ بہت عبادت گزار صحابی تھے، پوری رات نفل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے، 24 گھنٹے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، صحابہ کا نام یاد ہونا چاہیے، ان کا نام لینے پہ بھی ثواب ہے،
نام یاد رکھنے پہ ثواب ہے، ان کا تذکرہ کرنے پہ بھی ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ سارے کے سارے مغفور ہیں، اللہ نے سب صحابہ کو معاف کر دیا، سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ کو اللہ جنت میں داخل کریں گے اور سب صحابہ جنت میں چلیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بہت عبادت گزار تھے، ان کی شادی ہوئی، پہلی رات شادی ہوئی، نئی دلہن، یہ دلہن کے کمرے میں گئے، حجلہ عروسی میں گئے، اور جیسے دلہن کے پاس گئے تو دلہن سے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دلہن نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگے اور نماز میں رونے لگے۔ بیوی نیک تھی، خیر القرون کا زمانہ تھا، صحابی کی بیٹی تھی، انہوں نے دیکھا شوہر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں رو رہے ہیں، ان کی نماز ان پہ اثر کر رہی ہے، آج ہماری نماز ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ایک نماز پڑھ رہے ہیں، شوہر نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی ملاقات ہے اور ان کی نماز بیوی پہ اثر کر رہی ہے اور بیوی رو رہی ہے اور بیوی پیچھے کھڑی ہو گئی نماز کی نیت باندھ کے۔ اب جیسے یہ رکوع کرتے ہیں بیوی رکوع کرتی ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں بیوی سجدہ کرتی ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے ان کے پیچھے، اور نماز کب مکمل ہوئی دونوں کی؟ جب اذان کی آواز کان میں پڑی۔ انہوں نے مصلی لپیٹا، مسجد کی طرف چلے گئے۔ ان کے والد تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان کے والد تھے، عمرو بن العاص ان کے والد تھے۔ صبح بہو کے پاس آئے، بہو سے پوچھا بیٹے میرا بیٹا کیسا لگا، اور بہو سے پوچھا بیٹے رات کیسے گزری؟ تو بہو نے کہا تمہارے بیٹے تو بہت نیک ہیں، پوری رات انہوں نے نفل پڑھی ہے، نماز پڑھی۔ باپ کو غصہ آیا، یہ بھی کوئی نماز پڑھنے کا وقت تھا؟ پہلی ملاقات تھی، بات کرنا چاہیے تھا، زندگی کے سفر کا آغاز تھا، پہلا صفحہ الٹا تھا، ابھی پہلی ملاقات تھی اور پوری رات میرا بیٹا نماز پڑھتا رہا۔ انہوں نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، یہ مصلحت ہے، مصلحت دعوت کے کام سے زندگیوں میں آتی ہے، مصلحت باپ بیٹے سے کچھ نہیں کہا، نہ بیٹے کے سامنے ناراض ہوئے نہ غصہ ہوئے، سیدھا حضور کے پاس گئے اور جا کے کہا اللہ کے نبی میرے بیٹے عبداللہ کو سمجھائیے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو سمجھائیے، پہلی رات پوری رات نماز پڑھتا رہا۔ حضور نے کہا بلاؤ عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ حضور کی مجلس میں پہنچے، حضور نے کہا عبداللہ کیا تم نے پوری رات نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں پوری رات نماز پڑھتا رہا۔ حضور نے فرمایا نہیں عبداللہ، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عبداللہ تم مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو گے، ایام 20 کے روزے، 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ چاند کی، اس کے روزے رکھو گے اور باقی 27 دن روزے نہیں رکھو گے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم مہینے میں 8 دن کے روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تم صوم داؤدی رکھو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ پھر حضور نے فرمایا سنو 15 دن سے پہلے قرآن ختم مت کرو، 15 دن سے پہلے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے کہا 8 دن میں قرآن ختم کرو۔ کہا نہیں اللہ کے نبی میں اور پڑھ سکتا ہوں۔ حضور نے کہا پھر 3 دن میں قرآن ختم کرو، 3 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو۔ پھر فرمایا دیکھو رات میں سو جاؤ، عشاء کے بعد آخری پہر میں اٹھو اور اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو۔ انہوں نے وعدہ کیا حضور سے اور پوری زندگی ان کا یہی معمول رہا، ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے، 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے، رات کے آخری پہر میں اٹھتے تہجد پڑھتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا حضور روزانہ ان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہیں، دیکھے تو صحیح ہے کیسے جنتی ہے، کیا میرے سے زیادہ یہ عمل کرتے ہیں؟ میں تو حضور سے رخصت لے کے عمل کر رہا ہوں، حضور نے مجھے کہا 3 دن میں قرآن ختم کرنا، 1 دن روزہ رکھنا، میں تو حضور کے حکم سے اتنی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ صاحب اس بڑھاپے میں کیا مجھ سے زیادہ بھی عبادت کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے ان کے گھر گئے اور ان سے کہا چچا جان میرے ابا جان مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرے ابا جان میں مجھ میں کچھ تلخ کلامی ہوئی اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹے رہ لو، گھر کے کونے میں رہ لو۔
عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں دن گزرا، رات ہوئی، میں سوچا یہ رات بھر نماز پڑھتے ہوں گے، کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں اپنی چادر میں سے پوری رات ان کو دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا یہ اب اٹھیں گے تب اٹھیں گے، وہ تو عشاء پڑھ کے گئے اور عشاء پڑھ کے سو گئے اور پوری رات خراٹے مارتے رہے اور اٹھے نہیں۔ میں حیران ہوا ان کی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے حضور ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ حضور جس کو جنتی کہے وہ جنتی ہے، حضور کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، حضور کی زبان ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، زبان حضور کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، حضور تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور ان کا عمل دیکھنے میں آ رہا ہے یہ رات بھر سو رہے ہیں، دوسرا دن پھر آیا، پھر سو گئے، پھر رات بھر دیکھتے رہے، آج تو نماز پڑھیں گے، رات میں یہ عشاء پڑھ کے آئے اور سو گئے اور رات میں انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، صبح فجر میں گئے، تیسرا دن ہوا، پھر رات میں کوئی عبادت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا حضور نے تمہارے بارے میں کہا تھا تم جنتی ہیں اور تمہارا کوئی خاص عمل نہیں ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا بیٹا میں کوئی عمل نہیں کرتا، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، عشاء پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں، جلدی سے سو جاتا ہوں، تہجد کی توفیق ملی تو تہجد پڑھ لیتا ہوں، یہی میرا عمل ہے، میں دن میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا پھر حضور نے تمہارے بارے میں کہا تم جنتی ہیں، کون سا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے تم کو جنتی کہا؟ کہا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نا امید ہوئے، جانے لگے، دروازے تک پہنچے تو ان صاحب نے بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ۔ جب وہ قریب آئے تو ان بڑے میاں نے کہا عبداللہ سنو، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ایک عمل ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں ہے، میرا دل سب کے بارے میں صاف ہے اور سب کے بارے میں پاک ہے۔ تب حضرت عبداللہ مسکرا اٹھے اور حضرت عبداللہ نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں ہذا ہاکذا، ہاں اسی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی کہا۔ یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے کہ زندگی میں کسی کے بارے میں دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، میل نہ ہو دل میں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تقریر آپ پڑھیے، آخری تقریر، پڑوس ملک میں آپ کا انتقال ہوا تھا، انتقال سے ایک دن پہلے کی تقریر ہے، انتقال سے ایک دن پہلے کی تقریر ہے، عجیب تقریر۔ اس میں انہوں نے کہا ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ کے پاس، اس کی بہت نمازیں ہوں گی، بہت حج ہوں گے، بہت عبادتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو گھسیٹو اور جہنم میں ڈالو۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے ایک بول کی وجہ سے لوگوں میں توڑ پیدا ہو گیا تھا، تیرے ایک بول کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، ایک بول کی وجہ سے لوگ بٹ گئے تھے، پہلے جہنم میں جا، اس بول کی سزا بھگت، اس کے بعد تجھے جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، وہ ڈرے گا، وہ خوف کھائے گا، وہ سمجھے گا میں جہنم میں جاؤں گا، اس کو اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، تو اللہ فرمائیں گے سن، تو نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایک ایسا بول بولا تھا جس سے امت میں جوڑ پیدا ہوا تھا، لوگوں میں جوڑ پیدا ہوا تھا، ملاپ ہوا تھا، تیرے اس ایک بول کی وجہ سے ہم تجھے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے جمعہ چھوڑنے سے وہ پکڑ نہیں ہوگی جو توڑ پیدا کرنے سے پکڑ ہوگی، جمعہ چھوڑنے سے وہ پکڑ نہیں ہوگی جو توڑ پیدا کرنے سے پکڑ ہوگی، لوگوں میں توڑ پیدا کرنے سے وہ پکڑ ہوگی جو جمعہ چھوڑنے پہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، ہم بھی جاتے ہیں گھر، مگر ہم گھر کیسے جاتے ہیں؟ جیسے جانور گھر میں جاتا ہے، ہم گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ جیسے شیطان گھر میں جاتا ہے، ہم گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ جیسے شیطان کا خالو گھر میں جاتا ہے۔ یہ ہماری ادا گھر میں جانے کی۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بخاری شریف میں ہے تم سے زیادہ ہوشیار تو عورتیں ہیں، وہ عادی عقل والی، لیکن اچھوں کو پریشان کر دیتی۔ حدیث کے الفاظ ہے، میں نہیں بول رہا، حدیث میں حضور نے فرمایا ہے وہ ناقصات العقل والدین، عقل ان کی عادی ہے، دین میں بھی عادی ہیں،
اب وہ کیسے دین میں آدھے ہیں آپ علماء سے پوچھئے، مہینے میں ان کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تو دین میں بھی آدھے، عقل میں بھی آدھے۔ حضور نے فرمایا لیکن وہ اچھے اچھے عقل والوں کی عقل اچک لیتی ہیں۔ کس کی اچک لیتی ہیں؟ جو بھیک مانگتے ہیں، جو لے کے شادی کرتے ہیں، گھوڑا جوڑا مانگ کے شادی کرتے ہیں۔ ایک صاحب اپنے گھر جاتے تھے اور گھر میں بیوی کو جا کے بولتے تھے تمہارا اوپر کا منزلہ خالی ہے۔ کیا بولتے تھے؟ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ گھر میں جا کے بولتے تھے تمہارے اوپر کا منزلہ خالی ہے، سمجھے؟ یعنی تمہارا دماغ نہیں ہے، اسکرو ڈھیلا ہے تمہارا۔ روز گھر میں جاتے تھے، روز بولتے تھے بیگم تمہارا اوپر کا منزلہ خالی ہے۔ بیوی کب تک سنتی؟ دیے سو بیوی تھی، انہیں لیے سو نہیں تھی، دے کے شادی کری تھی، انہیں لے کے شادی نہیں کری تھی۔ لے کے شادی کرنا ظلم ہے، ظلم ہے۔ ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اندھیری کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن۔ بچی والوں کے پاس سے لینا ظلم ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے آپ کسی کو تھپڑ مار دو، زمین لے لو، پیسہ لے لو، یہ بھی ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی دوسری جگہ میں رکھنا ظلم ہے۔ ایک چیز رکھنے کی جگہ ہے، آپ اس میں دوسری چیز رکھ رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ آپ مرد ہیں، دے کے شادی کرنا ہے، لے کے شادی کرنے والا یہ ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے سسرال والوں پہ، ایک لڑکی پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو وہ صاحب گھر جاتے تھے، بولتے تھے آپ کے اوپر کا منزلہ خالی ہے۔ اب انہوں کب تک برداشت کرنا ہو؟ ایک مرتبہ ان کی بیوی، وہ کھیت میں کام کرتے تھے، کھیت میں کام کرتے تھے، کھیت تھی، کاشتکار تھے، کسان تھے، کام کرتے تھے۔ تو بیوی نے کہا آج کام آپ گھر میں کیجئے، آرام کیجئے، میں کھیت میں جا کے کام کر کے آتی ہوں۔ ان کی بیوی کھیت میں گئی، جاتے جاتے مچھلی لے کے گئی بازار سے، بہت ساری مچھلیاں، اور کھیت میں مچھلیاں اس نے چھپایا، مٹی ڈالی، مچھلیاں اندر چھپا لیا، اور گھر آئی اور شوہر سے کہا اب تم آرام کر چکے، اب کھیت جاؤ، تم کام کرو۔ شوہر کھیت گیا، ہل جوتنے لگا، کام کرنے لگا، اور جہاں سے مٹی اٹھاتا وہاں مچھلی نکلتی۔ پریشان ہو گیا، اس نے پوری مچھلیاں جمع کی، گھر لے کے آیا، بیوی سے کہا بیگم صاحبہ آج مچھلیاں پکاؤ۔ بیگم نے کہا ماشاءاللہ مچھلی آئی ہے، آج مچھلی پکائیں گے، اور کہا آج آپ باہر جا کے آؤ تب تک مچھلی پکے گی۔ وہ گیا اور شوق سے گھر میں آیا اور یہ سوچ کے آیا آج مچھلی کھانے کو ملے گی۔ دسترخوان لگا، اور جب دسترخوان پہ بیٹھے صاحب تو بیوی نے سالن نکالا، اور سالن بیگن کا تھا، بیگن شریف کا سالن تھا۔ بیوی نے کہا کھاؤ۔ شوہر نے کہا رہے میں تو مچھلی لے کے آیا تھا، تم بیگن بنا رہی ہو۔ بیوی بولی نہیں تم بیگنش لے کے آئے تھے۔ انہوں بولے نہیں میں مچھلی لے کے آیا تھا۔ بیوی بولی نہیں تم بیگن لے کے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا بڑا۔ بیوی نے اپنے میکے والوں کو بلایا، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بلایا، اور کہا دیکھو یہ بیگن لے کے آ رہے ہیں اور بورے میں مچھلی لے کے آیا۔ تو گھر والے بولے بہنوئی صاحب آپ بیگن لے کے آئے تھے؟ انہوں بولے نہیں میں مچھلی لے کے آیا تھا۔ تو بیوی بولی ان سے پوچھو مچھی کہاں سے لے کے آئے تھے؟ تو بیوی وہ پوچھی، لوگاں پوچھے مچھی کہاں سے لیتے؟ انہوں بولے میں کھیت میں تھی مچھی، زمین میں، وہاں سے کھود کے لے کے آیا۔ تو سالے بولے نہیں بہنوئی صاحب آپ پاگل ہو گئے، مچھی تو نالوں میں ملتی، ندی میں ملتی، بازار میں ملتی، لوگ بیچتے ہیں، کھیت میں کہاں مچھی اگتی ہے؟ کھیت میں مچھی، کھیت سے مچھی آپ کیسے لے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں بولے نہیں میں کھیت سے لایا تھا مچھی، زمین میں تھی مچھی، میں نکال کے لایا تھا۔ تو سالے بول رہے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بات آگے بڑھی، سالے بول رہے ہیں نہیں تمہارا دماغ ڈھیلا ہو گیا، اسکرو ڈھیلا ہو گیا تمہارا، مچھی نہیں ملتی وہاں۔ پھر وہ بیوی ایک مچھی اپنے بالوں میں چھپا کے رکھی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کو مچھی بتا رہی تھی۔ تو یہ صاحب بولے دیکھو دیکھو مچھی ہے اس کے پاس، بالوں میں ہے۔ لوگوں بولے بال میں کہاں مچھی؟ پہلے بولے کھیت میں مچھی ہے، بولے بالوں میں مچھی۔ تم پاگل ہو گئے۔ بیوی بولی نو پاگل ہو گئے، جا کے ڈاکٹر کو بلا کے لو۔ سب لوگ باہر گئے، یہ پلنگ پہ بیٹھے تھے۔ اب بیوی بولی بولو میرا اوپر کا منزلہ خالی ہے، بھرا ہوا ہے؟ بولو ڈاکٹر آنے سے پہلے بولو، نہیں تو ڈاکٹر پاگل کا انجیکشن دے دیتا تمہارا۔ تو انہوں بیوی کو بول رہے ہیں میری اماں معاف کر دے، تیرا اوپر کا منزلہ بھرا ہوا ہے۔ ہم بھی گھر جاتے ہیں لیکن ہم درندوں کی طرح گھر جاتے ہیں۔ گھر میں سلام کر کے داخل ہونا دینداری ہے، سنت ہے رسول اللہ کی۔ گھر میں مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہونا سنت ہے رسول اللہ کی۔ بیوی کو دیکھ کے مسکرانا سنت ہے رسول اللہ کی۔ دین ہے دین،
لوگ پتہ نہیں دین کس کو سمجھ لیے. یہ دین ہے. گھر میں کام کرنا دین ہے. کام کرتے ہیں مردانگیت کے خلاف سمجھتے. حضور گھر میں جھاڑو لگاتے تھے. امام الانبیاء جن کے نام لینے پہ ہمیں فخر ہے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے. آپ بستر لگاتے تھے. رسول اللہ گھر میں خود کھانا پکاتے تھے. حضور بکریوں کا دودھ نکالتے تھے. بستر لگاتے تھے حضور. اس سے بڑی کیا چیز ہوگی. جھاڑو مارتے تھے کائنات کے سردار. حضور ایک مرتبہ گھر تشریف لے گئے. بہت خوش تھے رسول اللہ. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے حبیب کیا بات ہے آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو حضور نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا عائشہ آج تمہارے نبی بہت خوش ہیں. تمہارے شوہر بہت خوش ہیں. مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. نبی سے مانگو کیا مانگنا چاہتی. تم مانگو گی تمہاری مانگی ہوئی چیز دے دیں گی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے حبیب بہت خوش ہیں آپ. میں مانگوں آپ سے. کہا ہاں عائشہ مانگو. کہا اللہ کے نبی آپ کے ملنے کے بعد اور کس چیز کی خواہش ہوں. آپ مجھے ملے اس کے بعد اور کون سی خواہش باقی رہے گی. میں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتی. حضور نے فرمایا نہیں مانگو کیا مانگنا چاہتے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں ابا جان سے مشورہ کر کے آتی ہوں اور آ کے آپ سے مانگتی ہوں. حضرت عائشہ ابا جان کے پاس گئی. اپنے ابا جان کے پاس حضرت ابوبکر کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نبی بہت خوش ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. ابا جان آپ بتائیے میں اللہ کے نبی سے کیا مانگوں. تو حضرت ابوبکر بھی ابوبکر تھے. رسول اللہ کے رفیق یار تھے. رفیق غار تھے. کہا عائشہ جاؤ حضور کے پاس اور جا کے مانگو اور میں جو بول رہا ہوں وہ مانگو اور پھر آ کے مجھے بتانا حضور نے تمہیں کیا بتایا. حضرت عائشہ نے وعدہ کیا. حضرت ابوبکر نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی سے مانگو. جب نبی معراج میں عرش پہ گئے تھے اللہ کے پاس حضور سے ہم کلامی ہوئی تھی اور اللہ کے قریب گئے تھے. نہ آج تک کوئی گیا نہ قیامت تک کوئی جائے گا. جبرائیل کی بھی پرواز نہیں ہے وہاں تک. عرش پہ حضور گئے تھے. قرآن میں ہے. اور کتنے قریب تھے. کان قاب قوسین او ادنی. اتنے قریب تھے جتنے تیر کمان کے قریب ہوتا ہے. حضور اتنے قریب تھے اللہ کے. راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی. حضرت عائشہ سے کہا جا کے حضور سے مانگو. جب اللہ سے بات ہوئی تھی تنہائی میں اکیلے میں بات ہوئی تھی خلوت میں تو ان تنہائی کی باتوں میں سے ایک بات وہ تجھے بتا دے. اور عائشہ وعدہ کرو حضور اگر تم سے بتائیں گے تو وہ بات مجھے آ کے بتا دینا. حضرت عائشہ گئی اور جا کے کہا اللہ کے رسول آپ جب اللہ کے پاس گئے تھے عرش پہ گئے تھے تنہائی میں اللہ سے بات ہوئی تھی تو ان باتوں میں سے کوئی ایک راز کی بات آپ مجھے بتائیے. حضور یہ سن کے ہنسنے لگے. کیوں ہنسے؟ محدثین نے لکھا ہے اس لیے ہنسے کہ یہ بات تو ابوبکر ہی پوچھ سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور پھر فرمایا اگر میں بتا دوں گا عائشہ کو تو یہ راز نہیں رہے گا. راز کی بات نہیں رہے گی. یہ بات ابوبکر تک پہنچے گی. ابوبکر سے امت تک پہنچے گی اور قیامت تک لوگوں تک پہنچے گی. اس لیے حضور مسکرا پڑے. پھر فرمایا آؤ عائشہ تم مانگتی ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. جب میں اللہ کے پاس گیا تھا عرش میں تنہائی میں بات ہوئی تھی راز و نیاز کی باتیں تو ان میں سے ایک بات یہ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے حبیب آپ کی امت کا کوئی آدمی ٹوٹے دل کو جوڑے گا. آپ کی امت کا کوئی آدمی ٹوٹے دل کو جوڑے گا مجھ پہ واجب ہے میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں. آپ کی امت کا کوئی آدمی ٹوٹے دل کو جوڑے گا تو مجھ پہ واجب ہے میں بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کروں. آپ اندازہ لگائیے لوگ توڑ رہے ہیں جوڑ رہے ہیں. ملک والے توڑ رہے ہیں. اسلام نام کا ملک مقدس جگہ کا ملک وہ لوگ توڑ رہے ہیں پابندیاں لگا رہے ہیں. حضور نے فرمایا آپ کی امت کا کوئی آدمی ٹوٹے دل کو جوڑے گا ٹوٹے لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا. اللہ فرما رہے ہیں مجھ پہ واجب ہے میں بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کروں. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے پاس گئی سارا واقعہ سنایا. حضرت ابوبکر رو پڑے. حضرت عائشہ نے کہا ابا جان آپ تو جوڑنے والے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے آپ کیوں رو رہے ہیں. آپ تو حسن اخلاق والے اچھے اخلاق والے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا بیٹی تمہیں نہیں معلوم وہ ایک سکے کا ایک رخ ہے.
ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں، بات کا ایک رخ یہ ہے اور بات کا دوسرا رخ یہ ہے، جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور جو جوڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا اللہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ دین ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے، ہر کلمہ گو ہمارا بھائی، اللہ کا نام لینے والا ہمارا بھائی، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہمارا بھائی۔ ایک مرتبہ دو بھائی تھے آپس میں، حضور کے زمانے میں دو بھائی تھے، سگے بھائی، باپ ایک، ماں ایک، خاندان ایک، قبیلہ ایک، خون ایک، دونوں کا خون ایک تھا۔ ایک بھائی مسلمان اور ایک بھائی کافر، دونوں جنگ کے لیے نکلے۔ مسلمان بھائی مسلمانوں کی طرف سے، کافر بھائی کافروں کی طرف سے۔ جیت مسلمانوں کی ہوئی، مسلمانوں نے کافر بھائی کو پکڑا اور اسے باندھنے لگے، تو کافر بھائی نے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا اور کہنے لگا دیکھ تیرے بھائی کو باندھ رہے ہیں، چھڑا دے۔ مسلمان بھائی نے چہرہ پھیرا، اس سے رہا نہیں کیا۔ کافر بھائی نے مسلمان بھائی سے کہا دیکھ یہ مجھے باندھ رہے ہیں، تو میرا بھائی ہے، یہ مجھے قید کر رہے ہیں، تو مجھے چھڑا دے، آزاد کر دے۔ تو مسلمان بھائی نے کہا اس کو اور کس کے باندھو، اس کو اور کس کے باندھو، دبا کے باندھو، اس لیے کہ یہ دشمن رسول ہے۔ اور کہا اس کو باندھو اور دبا کے باندھو، دو میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو ہم بدلہ لیں گے یا تو فدیہ لیں گے، یا تو ماریں گے اس کو یا تو اس کے پاس سے فدیہ لیں گے۔ فدیہ دیں گے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اس کے بھائی دوسرے بہت مالدار ہے، اس کو باندھو، زور سے باندھو۔ تو اور غیر مسلم بھائی نے کہا تو نے کیسے بھائی گیری نبھائی، تو کیسا میرا بھائی، خون ایک ہے ہمارا، ماں باپ ایک ہیں، اور تو کیسے بھائی چارگی نبھا رہا؟ تو کیا جواب دیا تھا اس مسلمان بھائی نے؟ مسلمان بھائی نے فرمایا تھا تو کیسا بھائی؟ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی، تو کیسے بھائی؟ یہ جو تجھے باندھ رہے یہ میرے بھائی ہیں، تو میرا بھائی نہیں۔ یہ باندھنے والے یہ میرے بھائی ہیں، تو دشمن رسول ہے۔ جو رسول کا دشمن وہ میرا دشمن، جو رسول کا دوست وہ میرا دوست، اور مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ باندھنے والے میرے بھائی ہیں اور یہ تو میرا بھائی نہیں۔ خونی بھائی کوئی بھائی نہیں، اسلامی بھائی کا مقام زیادہ ہے۔ اور ایک ملک والے اپنے ہی بھائیوں پہ بینڈ لگا رہے، عجیب بات کریں۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں، اچھا تعلق رکھنا، دلوں میں جوڑ پیدا کرنا، توڑ والی بات سے بچنا، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، پورا دین زندگی میں آئے، پورا دین ہماری اپنی زندگی میں آئے، اس کے لیے قربانی ہے۔ بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ قربانی دیں گے آپ کو ملے گا، قربانی نہیں دیں گے کچھ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ صرف نماز کو دین سمجھتے ہیں۔ عرب لوگ بھی زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ میں خدمت کرنے کو دین سمجھتے تھے۔ جمعہ کی نماز مدینہ منورہ میں حضور منبر پہ ہیں، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے میں تو اب مسلمان ہو گیا، اب میرے لیے کوئی عمل نہیں ہے، میں صرف خانہ کعبہ میں جاؤں گا، خدمت کروں گا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ دوسرے ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں اب مسلمان ہو گیا، میں اب حاجیوں کو خالی پانی پلاؤں گا، دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اور ایک واقعہ ہے، بدر کے موقع پہ حضرت عباس نے مسلمانوں سے کہا تھا مسلمانوں تم نے ہجرت کی، پہلے تم مسلمان ہوئے تو کیا ہوا، ہم تو خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلائیں گے اور حاجیوں کی خدمت کریں گے۔ قرآن کی آیت اتری، اللہ فرما رہے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم خانہ کعبہ کی خدمت کو اور خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کو ثواب سمجھتے ہو؟ اور یہ سمجھتے ہو تم مومنوں کے برابر ہو جاؤ گے اور مجاہدین کے برابر ہو جاؤ گے۔ وہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تم ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے، تبلیغ کے لیے نکلے، تم صرف خادم حرمین شریفین بن کے ان کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔
قرآن میں ہے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، صرف حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کو بنانا، خدمت کرنا، ان لوگوں کی برابری نہیں ہو سکتی جو اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ فرما رہے جو صرف خانہ کعبہ کی خدمت کو ثواب سمجھے، خانہ کعبہ کی خدمت کو، حاجیوں کے پانی پلانے کو ثواب سمجھے، اللہ فرما رہے یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن میں ہے، آپ قرآن پڑھو۔ دین صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، دین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کی 6666 آیتوں کا نام دین ہے، 114 سورتوں کا نام دین ہے، صحاح ستہ کے علاوہ اور ڈھیر ساری کتابیں حدیث کی، ان سب حدیث کی کتابوں کے ذخیرے کا نام دین ہے۔ حضور کی پوری زندگی کا نام دین ہے، پوری سنتوں کا نام دین ہے۔ اب جو قربانی دے گا، گھر چھوڑے گا، جائے گا، مارا مارا پھرے گا، اس کی زندگی میں دین آئے گا، اور جس کی زندگی میں دین آئے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ بغیر کچھ دیے ہوئے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، بغیر کچھ دیے ہوئے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، تو دین کیسے ملے گا؟ اس کے لیے قربانی دینا پڑے گا، تب ملے گا۔ قربانی سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی نے ایک جماعت تیار کی اور کہا یہ جماعت اللہ کے راستے میں جائے، اور حضور نے ایک ایک آدمی کو اپنے ہاتھ سے توشہ دیا، ایک ایک آدمی کو اپنے ہاتھ سے حضور نے توشہ دیا اور کہا یہ توشہ ہے، سفر کا خرچ ہے، سفر کا توشہ آپ اسے استعمال کیجیے۔ ایک صحابی کو حضور دینا بھولے، ان کا نام ہے حضرت حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حدیر، ہا دال یارا حدیر، عزیر الگ ہے، حدیر الگ ہے۔ عزیر حضرت حدیر کو دینا بھول گئے، یہ گئے مدینے سے باہر، بھوک لگی ان کو، شدت کی بھوک لگی، تو آسمان کی طرف دیکھتے اور یوں کہتے یا اللہ تیرے نبی بھولے تو تو نہیں بھولا، نبی کھانا دینا بھولے تو تو نہیں بھولا، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، کھانا عطا کر دے۔ ادھر حضرت عزیر تڑپ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا کھانا اب یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ جب تک نبی کھانا نہیں بھیجیں گے میں حدیر یہی کھاؤں گا، اسی سے پیٹ بھروں گا، یہی میرا ذکر ہے، اسی سے میں اپنا پیٹ بھروں گا۔ ان کی تڑپ عرش تک پہنچی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے حبیب اللہ فرما رہے تم نے سب کو کھانا دیا، حدیر کو کیوں بھولے، حدیر تک بھی کھانا پہنچاؤ۔ جبرائیل آ کے بول رہے ہیں، نام لے کے بول رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہ بول رہے ہیں، رب العالمین مرے نہیں، حضرت حدیر زمین پہ موجود ہیں، انتقال نہیں ہوا، جنت میں نہیں گئے، زمین پہ ہیں، عرش سے نام آ رہا ہے اور جبرائیل نام لے کے آ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب حدیر کو کھانا بھیجیے، اللہ بول رہے ہیں حدیر کو کھانا بھیجیے۔ حضور نے ایک سواری کو دوڑایا، وہ سواری گئی حضرت حدیر کے پاس اور کہا یہ دیکھو حضور نے کھانا بھیجا۔ حضرت حدیر بہت خوش ہوئے اور کھانا ہاتھ میں لے کے فرمایا اللہم انک لا تنسانی، اللہ تو مجھے نہیں بھولا، اللہم اجعل انی لا انساکا، یا اللہ تو مجھے ایسا بنا اب میں زندگی بھر تجھے نہ بھولوں۔ تھوڑی سی قربانی دی، عرض سے اللہ نے کہا حدیر کو کھانا بھیجو۔ جو قربانی دیتا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے، اور جو قربانی نہیں دیتا اللہ اس کو نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، آپ تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بادشاہ زادہ آیا، شہزادہ بادشاہ کا بیٹا، مسلمان ہو کے آیا، کلمہ پڑھ کے آیا، ایمان لایا، حضور کو آخری نبی تسلیم کیا، حضور کی مجلس میں بیٹھا، جانے لگا تو کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ایمان لا چکا ہوں، میں اپنے ملک جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی غلام دے دیجیے، کوئی نوکر دے دیجیے، خادم دے دیجیے، اور جب وہ خادم واپس آئے گا تو میں اس کے ہاتھ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بھیجوں گا۔ تو حضور کی نظر اٹھی، اچانک اٹھی داہنی طرف، حضور نے کہا تم اٹھو۔ ایک صاحب کو اٹھایا، وہ کون تھے؟ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ حضرت معاویہ کے نام پہ بچوں کا نام رکھنا شرم محسوس کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ بہت سارے لوگ محرم میں حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔
زبان کو لگام دو میرے بھائیوں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا صحابہ، قسم کھایا، کس کی قسم؟ اللہ قسم کھا رہے ہیں، کس کی قسم؟ فرمایا ہم قسم کھاتے ہیں صحابہ کی۔ پھر فرمایا نہیں صحابہ کی قسم نہیں کھاتے، صحابہ کے گھوڑوں کی۔ پھر کہا ہم اپنے صحابہ کے گھوڑوں کی قسم نہیں کھاتے، ان کے کھروں کی قسم کھاتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے نہیں، ہم صحابہ کی قسم نہیں کھاتے، گھوڑوں کی قسم نہیں کھاتے، کھروں کی قسم نہیں کھاتے۔ پھر فرمایا وہ کھر جس پتھر پہ رگڑتے ہیں اس سے جو چنگاری نکلتی ہے ہم ان چنگاریوں کی قسم کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قسم کھائی، گھوڑوں کی قسم کھائی، ٹاپ کی قسم کھائی، چنگاریوں کی قسم کھائی جس سے چنگاریاں نکلتی۔ صحابہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھتے تھے، حضور کے سالے تھے، برادری نسبتی تھے رسول اللہ کے۔ حضرت امیر معاویہ کو حضور نے اٹھایا اور کہا جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ وہ شہزادے کے ساتھ جا رہے تھے۔ شہزادہ اونٹ پہ گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، حضرت معاویہ کو نوکر سمجھتا تھا، خادم، اور ان کو پیدل چلاتا تھا۔ ان کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، چپل بھی نہیں تھی۔ پیدل ان کو ریگستان پہ چلاتا تھا، پیدل چلاتا تھا ریگستان پہ، جوتے چپل نہیں تھے، جوتے چپل نہیں تھے، پیدل چلاتا تھا۔ عرب کی سنگلاخ زمین، ریتیلی زمین، آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، عرب کی زمین، عرب میں گاڑی چل رہی ہو راستے میں، آپ گاڑی روک کے اس کے بونیٹ پہ انڈا ڈالو، انڈا فرائی ہو جاتا ہے۔ عرب کی گرمی میں آپ انڈا ڈالو گاڑی کے اوپر، چلتی گاڑی کو تھوڑی دیر روکو اور انڈا ڈالو تو گاڑی فرائی، وہ انڈا فرائی ہو جاتا ہے، ابل جاتا ہے انڈا، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلے، واپس آئے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، آبلے۔ حضرت معاویہ سے کسی نے کہا آپ جوتا کیوں نہیں لے کے گئے؟ جوتا لے کے جاتے۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا میں اس طرف بیٹھا تھا، داہنی طرف حضور کے، میرا جوتا تو بائیں طرف تھا، اگر میں جوتا لانے جاتا تو حضور کی مخالفت ہوتی تھی۔ میں جدھر بیٹھا تھا ادھر سے اٹھا اور چلا گیا، بغیر جوتے کے چلا گیا۔ حضور نے جب یہ سنا حضرت معاویہ کی قربانی کو، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے حضرت معاویہ کو بلایا اور بلا کے اپنا ہاتھ معاویہ کے پیر پہ رکھا اور اپنا لعاب حضرت معاویہ کے پیر پہ لگایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا یا اللہ تو معاویہ کے پیر کو اس کے موت تک ٹھیک کر دے۔ اس قربانی کے بعد ملا قربانی، حضور کی بات پہ چلے گئے، دوسری طرف نہیں گئے، جدھر سے حضور نے کہا چلو ادھر سے چلے گئے، قربانی دیا۔ کیا ملا؟ حضور کا لعاب ان کے پیر میں لگا، حضور کا لعاب ان کے پیر میں لگا، موت تک حضرت معاویہ کے پیر خراب نہیں ہوئے تھے، حضرت معاویہ کے پیر خراب نہیں ہوئے تھے۔ قربانی دیں گے تو اللہ دیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص، رومیوں کے پیر اکھڑ گئے، آپ رومیوں کا پیچھا کرنے لگے۔ ان کے بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی، بھائی کی لاش۔ لشکر والے رک گئے، لشکر سے پوچھا کیوں رک گئے؟ تو کہا تمہارے بھائی ہشام ابن العاص کی لاش پڑی ہے۔ تو کہا میرے بھائی کی لاش تمہیں دین کے کام سے نہ روکے، آگے بڑھو اور دشمنوں کا پیچھا کرو۔ آگے بڑھے، دشمنوں کا پیچھا کیا اور دشمنوں کو قتل کیا اور جنگ جیت کے واپس آئے اور اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچے۔ ایک ایک ٹکڑا لاش کا اٹھاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یوں کہتے تھے یا اللہ میرے بھائی کی یہ بوٹی بھی تیرے نام پہ قربان ہے، اور ایک ہاتھ اٹھاتے یوں کہتے میرے بھائی کا ایک ہاتھ تیرے نام پہ قربان، میرے بھائی کا یہ پیر تیرے نام پہ قربان، اور تھیلے میں ڈالتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص جب سو گئے، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا عمرو نہ تمہاری قربانی ضائع ہوئی نہ تمہارے بھائی کی قربانی ضائع ہوئی، وہ دیکھو نگاہیں اٹھاؤ۔ حضرت عمرو نے نگاہیں اٹھایا تو ان کے بھائی ہشام صحیح سالم سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے۔ جو قربانی دے گا اللہ اسے نوازیں گے، اور جو قربانی نہیں دے گا وہ محروم دنیا سے چلا جائے۔ اب ہمت کر کے بتاؤ، ہم پورا دین زندگیوں میں لانے کے لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ نقد بتاؤ، 4 مہینے کے لیے بتاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ۔